حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ فدا ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے تیس نمبر آیت کل جو میں نے بیان کی تھی اس میں عقیدہ یہودیوں کا عیسائیوں کا اللہ نے واضح کر کے بیان کر دیا تھا۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ قدیم ایرانیوں کے عقیدے انہوں نے اپنائے، قدیم چینیوں کے عقیدے ان لوگوں نے اپنا لیے اور اس پر یہ لوگ چل پڑے۔ اب 31 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم، ان لوگوں نے ایک کام اور بھی کیا، وہ کیا تھا؟ احبار اور رہبان۔ احبار کہتے ہیں اپنے عالموں کی بتائی ہوئی باتیں یا ڈائریکٹ عالموں کو انہوں نے رب بنایا، رہبان اپنے درویشوں کو رب بنا لیا۔ اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا ان لوگوں نے احبار کو اور رہبان کو رب بنایا۔ رہبان اس کو کہتے ہیں جو گھر بار چھوڑ دے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ ایک کٹیا بنا لے اور اس میں بیٹھ جائے، یہ جنگلوں میں نکل جائے، وہاں جا کے وہ عبادت کرنی شروع کر دے۔ یہ بنا لیے ان لوگوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا احبار اور رہبان، یہ عقیدے اور ان کو رب بنانا۔ اور تیسرا جرم عیسائیوں کا اللہ نے بیان کیا ہے، عیسائیوں کے عقیدے بیان ہو رہے ہیں، حلول کا عقیدہ، اتحاد کا عقیدہ، تثلیث کا عقیدہ، بندے کے اندر اللہ آ گیا، بندہ خود اللہ بن گیا۔ اب چھٹا عقیدہ عالموں کو رب بنانا، ساتواں عقیدہ اپنے درویشوں کو رب بنانا، آٹھواں عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنانا۔ اور کیا کہنا ہے، یہ باپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو بغیر باپ کے کہتے ہو، یہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام تو رب بن گئے۔ فرمایا اس سے پیچھے چلے جو ایک ایسا بندہ بھی ہم نے پیدا کیا ہے جس کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا، اس کو بھی پھر رب کہو، اس کو رب کیوں نہیں کہتے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے نہ ماں دی ہے نہ باپ دیا، اپنے ہاتھوں سے خود بنایا، خلقت بیدی، میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو پھر آدم بھی ہو گیا۔ یہ کہنا کہ بیٹا عیسیٰ علیہ السلام یہ رب ہے، کیوں کہ بیٹا اپنے باپ کے کاروبار میں، دولت میں شریک ہوتا ہے، اس کا وارث ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے معاملات میں شریک ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
اور پیچھے دو عقیدے، احبار اور رہبان، عالموں کی بات، بتائی ہوئی بات کو ہی ماننا، اور رہبان درویشوں نے جو کہہ دیا وہ ماننا، یہ بھی شرک ہے۔ ایک شرک ہوتا ہے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرنا، اس پر اس کے سامنے سجدہ سجود کرنا، گر جانا، اس سے مانگنا۔ ایک اور نوعیت کا شرک ہوتا ہے، وہ کیا؟ بتائی ہوئی باتیں بڑوں کی، درویشوں کی، عالموں کی، وہ ماننا جو اللہ کے مقابلے میں آ رہی ہے، اور اللہ کی بات کو چھوڑ دینا، ان کی بتائی ہوئی باتیں ماننا، یہ بھی شرک ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حاتم طائی، اس کا جب بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باتیں کی۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو اس کے گلے کے اندر نا ایک چین تھی جس کے اوپر صلیب بنی ہوئی تھی، وہ سونے کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتار کے پھینک دو، یہ تو گناہ ہے، اور تم نے اس کو بت بنا کے اپنے گلے پہ ڈالا ہوا ہے، تمہیں یہ تمہارے درویشوں نے، بڑوں نے یہ چیز دی ہے، اسے اتارو، اسے پھینک دو۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر سونے کو حرام کیا، سونا جائز نہیں ہے۔ بڑی دنیا تک یہ پیغام جا رہا ہے، جو بندہ انگلی کے اندر انگوٹھی سونے کی پہنتا ہے، یہ جہنم کا انگارہ پہنتا ہے۔ ایک بندے نے کہا اللہ کے نبی کے سامنے ہے، وہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، رسول اللہ نے فرمایا یہ کیا پہنا ہے؟ اسے اتارا اور پھینک دو۔ حدیث میں آتا ہے اس نے اتارا اور پھینک دیا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے بندے اسے اٹھا لے اور کسی چیز میں استعمال کر لینا۔ اس نے کہا نہیں، جس چیز کو میرے پیغمبر نے کہہ دیا کہ اسے اتار اور پھینک دے، میں کیسے ہو سکتا ہوں اسے اٹھا لوں؟ یہ تو جہنم کا انگارہ ہے جسے میں نے اپنی انگلی میں پہنا ہوا تھا۔ اور ہمارے پاکستان کے اندر، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسے ایسے بندے بھی ہیں جو بڑا بڑا سونا اپنے گلوں کے اندر پہن کے چلتے پھرتے ہیں، بڑا بڑا کاروبار کرتے ہیں۔ ہاں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر جو جنتیوں کو سونا پہنانا ہے، اس کی کیا بات ہے؟ وہ مردوں کو پہنایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک وضو کا پانی انسان کے وجود تک لگتا ہے، وہاں تک اللہ رب العالمین سونے کے کنگن پہنائے گا۔ یار وہاں جا کے پہننے انشاءاللہ، یہاں تو گلے کے اندر پہنتے ہیں نا، وہاں بازوؤں میں آئیں گے، وہاں جناب پاؤں میں آئیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے وہ کیسے بنائے ہیں اور کتنے خوبصورت ہوں گے، جو مرد کو خوبصورت لگیں گے۔ یہ جنت کے اندر جتنی عالی شان جنت ہے، وہاں چیزیں بھی اللہ رب العالمین نے عالی شان بنائی، وہاں حسن بھی اللہ نے عالی شان بنایا ہے، وہاں اللہ نے جنت کو بہت مزین کیا، خوبصورت کیا ہوا ہے۔ اور بندے کو جو جوانی اور قد و کاٹ دیا جائے گا اور مال و دولت دی جائے گی، وہ بہت خوبصورت ہوگی۔ اللہ ہمیں جنتیوں میں شامل فرمائے۔ تو یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اور صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے وہاں سورۃ برات توبہ کی یہی آیت پڑھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ تمہارے بڑوں نے احبار اور رہبان کو اللہ کے سوا رب مان لیا تھا۔ میں اس کا کیا مطلب ہے اللہ کے رسول؟ رب مان لیا،
اور میں میرے پیارے صحابی، یعنی میں نے شروع میں بات کی تھی، یہ ایک اور نوعیت کا شرک ہے. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے احبار اور رہبان ان کا بنانا یہ ہے جیسے بڑوں نے کہا ویسے مان لیا. جس چیز کو وہ حلال کرتے تھے تم حلال مان لیتے تھے، جس کو حرام کرتے تھے تم حرام مان لیتے تھے. یہی تو شرک ہے. اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو مانتے نہیں تھے، ان کی مانتے تھے. آج بھی دنیا کے اندر دیکھ لو، بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جن کو نبی کی حدیث بتائی جائے، قرآن مجید کی آیت بتائی جائے، وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے کیوں کہا ہے، ہمارے دادا جی ایسے کہتے تھے، ہمارے فلاں مولوی صاحب ایسے کہتے تھے، فلاں شیخ محترم ایسے کہتے تھے، فلاں پیر صاحب ایسے کہتے تھے. یہ ان کے پیچھے چلتا پھرتا ہے، ان کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرتا ہے. یہ واضح شرک ہے. اب تو مولویوں کی ویسے قدر ہمارے معاشرے کے اندر کم ہوتی جا رہی ہے، پیروں کی بھی کم ہوتی جا رہی ہے. جب سے اسرار اقرار آیا اس نے سارا کچھ دکھانا شروع کر دیا. بڑے بڑے جناب پیروں کی صورتحال اور بڑے بڑا کچھ انہوں نے یہ چھوڑ کے جمہوریت کو رب بنایا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ ہماری قوم میں نئے انداز کا اور شرک آیا. وہ شرک ہے اکثریت کی مانو، جدھر دنیا زیادہ ہے اس کی مانو. اکثریت کیا کہتے ہیں؟ جبکہ خلافت و امانت کا نظام ہوتا اس میں کیا تھا کہ علماء کرام نے چناؤ کرنا ہوتا تھا جس کا بھی کہنا تھا. جو دین کو صحیح معنی کے اندر سمجھتے تھے یہ بندہ مستحق ہے خلافت کا، امارت کا، ناظم بننے کا، ایم پی ایم ایل اے بننے کا، یہ حقدار ہے کیونکہ یہ کتاب و سنت کو جانتا ہے، انصاف کو دنیا میں صحیح معنی کے اندر قائم کر سکتا ہے. یہ اصل طریقہ تھا. لیکن اس طریقے سے ہٹ کے دنیا نے ووٹ اس کو ڈالا جو کثرت کے اندر ہے، تعداد کے اندر ہے، جس کی زیادتی مانی جاتی ہے، اس کی طرف تو چل پڑے. جب اس کی طرف گئے یہ بھی شرک ہے. کیوں؟ اکثریت نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہی بات کرنی ہے جو اب ہو رہی ہے، وہ کتاب و سنت کے خلاف ہو رہی ہے. چور کو وہ سزا نہیں دی جاتی. چور اگر دعویٰ کر دے نا عدالت میں کھڑا ہو کے یہ مال میرا ہے، چاہے اس کے پاس دلیل نہ بھی ہو، چور کو چھوڑ دیا جاتا ہے. زانی بندہ آ کے عدالت کے اندر آج اس نظام میں یہ بات کہہ دے میں نے اجرت دے کے یہ کام کیا تو چھوڑ دیا جاتا ہے. شرابی آ کے یہ کہہ دے میں نے کون سا کھجور اور انار کی کھجور اور انگور کی شراب بنائی تھی، میں نے تو دوسری شراب بنائی تھی، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. کتنے کتنے بڑے جرم ہیں جو اس اکثریت کے پیچھے چل کے آگے نظام بنا جو سراسر شرک میں مبنی. شریعت نے 2 سال کہا ہے کہ بچے کو دودھ پلانا ہے، یہ 2.5 سال بتا رہے ہیں. کہاں ہمارے بڑوں نے کہا؟ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں. بھائیوں بڑوں کی عالموں کی تب ماننی ہے جب وہ بات کرے قرآن و حدیث کے مطابق. اگر وہ اپنے پیچھے لگائے تو اللہ فرماتے ہیں اتخذوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات سن کر تو حاتم طائی کا بیٹا حیران ہو گیا تھا. اللہ کے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں میرے پیارے سے ابھی یہی تو شرک ہے جو انہوں نے کہا آپ نے ویسے کیا. آج قانون بنانے والے ادارے بیٹھ کے قانون بناتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مخالف جاتا ہے. مجھے یہ بتاؤ قرآن و حدیث کے مخالف قانون بنا کے لوگوں میں رائج کر دینا، اکثریت کی طرف دنیا پا کے اس کو مانتی ہے، یہ تو شرک ہے. جو کتاب و سنت کے مخالف کام ہے وہ نہیں ہم نے ماننے، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ ماننا. ہاں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا. اور بھائی تجھے تو حکم دیا گیا تھا کہ تو عبادت کر ایک رب کی.
منع وہی ہے کہ مان اس کی، سجدہ اس کو، اطاعت اس کی، فرما برداری اس کی، قانون اس کا، نظام اس کا، بات اس کی، اس کے پیچھے چل۔ ہاں لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی ایسی پارلیمنٹ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی ایسی جمہوریت نہیں ہے، اس کے سوا کوئی ایسا راہب نہیں ہے، اس کے سوا کوئی ایسا عالم نہیں ہے کہ عالم کی مانی جائے، راہب کی مانی جائے اور اللہ کو چھوڑ دیا جائے۔ لا الہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، میں پاک ہوں ان چیزوں سے، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میں نے کوئی بنایا ہی نہیں ہے، میں نے کوئی ایسی جمہوریت نہیں بنائی، میں نے ایسا کوئی عالم نہیں بنایا جو میرا شریک ہو۔ سبحانہ ہوں، میں پاک ہوں۔ جب بھی مانی جائے گی میری مانی جائے گی، جو میں نے نظام دیا اس پر چلا جائے گا، جو اس پر چلتا ہے یہ بندہ کامیاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اما یشرکون، اس چیز سے جو یہ شریک بناتے ہیں میرے ساتھ، ان چیزوں سے پاک۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پہ چلنے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔